نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ علماء نے الف لام میم کے تعویل کے طور پر کچھ معنی بیان فرمائے ہیں، اور وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے جو معنی بیان کیے ہیں تعویلاً بیان کیے ہیں، حقیقی معنی یہ نہیں ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ الف لام میم یہ قرآن کریم کا نام ہے، اور یا پھر یہ جو ہے اس سورت کا نام ہے الف لام میم، اور اسی طرح سے ہر سورت کے شروع میں جو حروف مقطعات اس سورت سے آئے ہیں، مثلا طاسین میم یا الف لام را یا یاسین، تو یہ انہی صورتوں کے نام ہیں۔ اور یہاں یہ بھی فرمائیں کہ الف لام میم میں جو حروف ہیں یعنی الف اور لام اور میم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض ناموں کے شروع کے حرف ہیں۔ مثلا الف سے مراد جو ہے اللہ ہے، اور لام سے مراد لطیف ہے، اور میم سے مراد منان، معین اور مجید ہے۔ اور یا پھر الف لام میم جو ہے یہ اللہ کے ناموں کے حروف میں سے پہلا حرف ہے، اور یعنی بعض اور ذاتوں کے ناموں کا یہ مخفف ہے۔ تو الف مخفف ہے اللہ کا، اور لام مخفف ہے حضرت جبریل کے نام سے، اور میم مخفف ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسم گرامی محمد سے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ الف لام میم میں قرآن کریم کے بھیجنے والے اور جس کے ذریعے سے قرآن کریم نازل کیا گیا اس کے اور جس پر قرآن کریم اتارا گیا ان کے ناموں کا یہاں پر مخفف طور پر ذکر ہو گیا ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کا، اس کتاب کا بھیجنے والا اللہ ہے، اور اس کے لانے والے حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، اور سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو وصول فرمایا۔ تو یہ یہاں پر اس کے معنی ہوئے اور اس کی مراد ہوئی۔ تو اس میں ایک لطیف نقطہ یہ بھی ہے کہ اگر ان حروفوں کا نام دیا جائے، یعنی الف سے مراد الف ہی ہے، اور لام سے مراد لام ہی ہے، اور میم سے مراد میم ہی ہے، یعنی یہ انہی حرفوں کے نام مان لیے جائیں، اور جس گفتگو میں تو یہ حروف استعمال کرتا ہے یہ کلام الہی بھی انہی حروف سے بنا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی کیا اعلیٰ شان ہے، اور کیا جو ہے اس کی خوبی ہے کہ اس کے ادراک سے اور اس جیسا کلام بنانے سے ساری طاقتیں، انسانی طاقتیں، اس کے علاوہ دوسری مخلوق کی طاقتیں، وہ سب جو ہیں یہاں پر اس کے آگے عاجز ہیں۔ حالانکہ یہ کلام انہی حروف سے بنا ہے جس سے انسان اپنا کلام بناتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کا کلام بڑا اعلیٰ کلام ہے، بڑا عرفہ کلام ہے، اور ایسا کلام ہے کہ اس جیسا کلام بنانے سے بھی خود انسان جو ہے وہ عاجز ہے۔ یہاں پر گویا کہ انسان کا عجز جو ہے وہ ظاہر کر دیا گیا کہ اگرچہ انسان کے کلام بھی انہی حروف سے بنے اور اللہ کا کلام بھی انہی حروف سے بنا، لیکن اللہ کا کلام بڑا عالی شان کلام ہے اور بڑا عظمت والا کلام ہے۔ تو اب یہاں یہ بات کہ الف لام میم یہ حروف مقطعات کی جس کی مراد سمجھنے سے ہر یعنی انسان، عام انسان اور بلکہ خاص انسان جس میں علماء بھی ہیں، بڑے عقلاء بھی ہیں، وہ بھی جو ہے اس کے ادراک سے عاجز ہیں۔ تو اور قرآن کریم سارا کا سارا جو ہے وہ عمل کرنے کے لیے نازل ہوا ہے، تو پھر یہاں پر یہ کہ ایسا کلام کہ جس کے معنی اور جس کے مفہوم سمجھنے سے انسان اور عام اور خواص سب عاجز ہوں، تو پھر ایسے کلام کو قرآن کریم میں ذکر ہی کیوں کیا گیا؟ اور قرآن کریم عمل کے لیے نازل کیا گیا ہے، تو اس پر کیسے عمل ہوگا؟ بعض لوگ جو ہیں یہاں پر اس قسم کی گفتگو کر سکتے ہیں اور کی بھی ہیں،
تو اس کا جواب آپ کو یاد رکھنا چاہیے، اور وہ یہ کہ پہلی بات تو یہ درست نہیں ہے کہ قرآن کریم سارا کا سارا اس پر عمل کیا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا کچھ حصہ وہ ہے کہ جس پر عمل کرنا لازم ہوا ہے، قرآن کریم کا کچھ حصہ وہ ہے کہ جس کو جاننا ضروری ہوا ہے، مثلا وہ آیتیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کا بیان ہو رہا ہے، اب ہم اس کو جانتے ہیں، اور کچھ حصہ وہ ہے کہ جو صرف اور صرف ماننے کے لیے نازل ہوا ہے، یعنی اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ تم اس کو جانو، بلکہ اس کا ماننا ضروری ہے، یعنی یہ کہ یہ کلام الہی ہے، اب ہماری سمجھ میں یہ آئے یا نہ آئے، لیکن ہم اس پر یقین رکھیں گے، اس کو مانیں گے، اگرچہ ہم اس کو جانے نہیں۔ بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جو ہم جانتے نہیں ہیں، ان کے مفہوم کو جو ہے ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اس کو مان لیں کہ یہ بھی کلام کریم کا اور قرآن کریم کا ایک حصہ ہے۔ تو اب پھر یہ آیتیں قرآن کریم میں جو ذکر ہوئی ہیں، اس کی بھی بعض حکمتیں ہیں، اور حکمتیں یہ ہیں کہ ان کی تلاوت ہوتی ہے، تلاوت کرنے پر قرآن کریم کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اگرچہ وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اب الف لام میم کو لے لیں آپ کہ اس میں 3 حروف ہیں، تو اب گویا کہ جو الف لام میم کی تلاوت کرتا ہے اس کو 30 نیکیوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ قرآن کریم کے ہر حرف پر 10 نیکیوں کا جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ذکر فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ عشرۃ، کہ جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف بھی تلاوت کیا تو اس نے 10 نیکیاں حاصل کر لی۔ لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ کتنے سے مختصر وقت میں صرف الف لام میم پڑھ لینے سے اس کے پڑھنے والوں کو 30 نیکیوں کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا گیا اور اس کو بیان کیا گیا، اور جب بعض آیتیں وہ اس لیے بیان کی گئی۔ اور دوسری حکمت یہ بھی ہے کہ وہ ذہن اور وہ دماغ کہ جن میں غرور ہے یا عالم، تو اس کے سامنے جب اس قسم کی آیتیں آئیں گی تو وہ سمجھنے سے قاصر رہے گا اور عاجز رہے گا، اور جس کے ذہن میں غرور ہے کہ میں بڑا عاقل ہوں، بڑا میں سمجھدار ہوں، بڑا فہم و تدبر کا مالک ہوں، تو اس کے سامنے جب یہ کلمات آئیں گے یا یہ ایسی آیتیں آئیں گی تو وہ یہی کہے، جب سمجھ میں نہیں آئے گی تو یہی کہے گا کہ بھائی یہ تو اللہ کی باتیں ہیں، اللہ ہی جانتا ہے، یعنی اس کا عجز جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا، وہ اپنا عجز اور اپنی نیاز مندی کا اظہار کرنے پر جو ہے وہ یعنی عاجز ہو جائے گا، اور یہ کہہ اٹھے گا اور پکار اٹھے گا کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس کے سمجھنے سے تو میں عاجز ہوں، میری عقل جو ہے یہاں کام نہیں کر رہی ہے۔ اور کیونکہ عالم جو ہے، یہ بات ہے کہ عالم ہر چیز کو سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کرتا ہے، تو جب یہ آیتیں اور اس قسم کے یہ حروف سامنے آتے ہیں تو پھر وہاں جو ہے اس کا علم بھی جواب دے دیتا ہے، اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ مجھے اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو ایسے جو ہے یعنی لوگوں کے غرور کو ختم کرنے کے لیے اور ان کی اصلاح کے لیے یہ آیتیں یہاں پر جو ہے بیان ہوئی ہیں اور ذکر ہوئی ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے گزشتہ کل یہ عرض کیا تھا کہ الف لام میم اللہ تبارک و تعالی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان اسرار و رموز ہیں، تو جب یہ حروف اور یہ کلمات سامنے آئیں گے تو انسان کا ذہن اس بات کی طرف جائے گا کہ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے ایسے رازدار ہیں کہ ان رازوں سے اور ان بھیدوں سے فرشتے تک واقف نہیں ہیں، لیکن اللہ کا محبوب جو ہے ان اسرار اور ان بھیدوں سے واقف ہے۔ تو یہ حکمت ہے کہ اس طرح کی کلمات اور اس طرح کے حروف اس صورت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ہے وہ ذکر فرمائے ہیں اور بیان فرمائے ہیں۔
تو یہ حکمت تھی ایسے اس طرح سے ان حروف اور ان کلمات کے ذکر کرنے کی. اس کے بعد میں یہاں بہت سی باتیں جو ہیں وہ چھوڑ رہا ہوں اور ترک کر رہا ہوں. تو تھوڑا سا اگلا حصہ جو میں نے تلاوت کیا ہے اس کے بارے میں مختصر طور پر عرض کر دوں کہ ذالک الکتاب جس کا معنی ہے یہ کتاب ہے یا وہ کتاب ہے. ذالک یہ عربی گرامر میں اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. دور کی چیز کے لیے بھی اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے اور قریب کی چیز کی طرف بھی اشارہ کرنے کے لیے یہ استعمال ہو جاتا ہے. لیکن تھوڑا سا فرق کیا جاتا ہے کہ دور کی چیز کے استعمال کرنے کے لیے اس میں جو ہے وہ لام اور کاف کا اضافہ کیا جاتا ہے جیسے ذا لکا, اور قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس میں شروع میں ہا بڑھا دیا جاتا ہے. یعنی ہا کا اصل اشارہ جو ہے وہ جس لفظ سے ہو رہا ہے, جس کلمے سے ہو رہا ہے وہ ہے ذا. تو اس ذا کے بعد لکا بڑھا دیا جائے تو قد دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آ جاتا ہے, اور ذا سے پہلے ہا بڑھا دیا جائے اور ہاذا کہا جائے تو پھر یعنی قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. بہرحال یہ تو گرامر کی بات تھی, لیکن یہاں پر جو ہے یہ اشارہ کس کی طرف کیا گیا ہے, یعنی الف لام میم سے پہلے جو صورتیں نازل ہو چکی تھی تو ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے, یا ذالکہ سے اشارہ کیا گیا ہے لوح محفوظ میں قرآن کریم جو لکھا ہوا تھا اور اس کی طرف, یا پھر ذالکہ سے اشارہ کیا گیا ہے یہ اس وعدے کی طرف اور اس بات کی طرف کہ جو تورات اور انجیل زبور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں ذکر فرمایا تھا کہ ہم ایک اپنی آخری کتاب نازل فرمائیں گے اس نبی پر کہ جو آخری نبی ہوگا. تو اس صورت میں پھر یہ اشارہ ہو جائے گا کہ اے اہل کتاب یہ وہی کتاب ہے کہ جس کا ذکر اور جس کا بیان تمہاری خود اپنی کتابوں میں ہو چکا ہے, یعنی تورات میں, زبور میں اور انجیل میں. تو اس کتاب کا نازل ہونا ہی جو ہے تمہاری کتابوں کو سچا کرنے کے لیے ہوا ہے, اور یہ کتاب تمہارے نبیوں کی بھی تصدیق کر رہی ہے اور تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کر رہی ہے. اور حالانکہ تمہارا ایمان ان کتابوں پر تھا, تو اب اگر تم اس کتاب پر ایمان نہ لاؤ تو پھر جو ہے یہ تمہارا انکار ہے, تمہاری تکذیب ہے, تم اپنی کتابوں کو خود جھٹلا رہے ہو. تمہاری کتابوں نے تو خود بتلایا تھا کہ ایک آخری کلام اور ایک آخری کتاب نازل ہوگی, تو یہ ذالک الکتاب یہ وہی کتاب ہے کہ جس کا وعدہ تمہاری کتابوں میں کیا گیا تھا, اور جس کی تصدیق یہ تمہاری کتابوں کی کر رہی ہے, تمہارے نبیوں کی بھی کر رہی ہے. تو اگر یہ کتاب نازل نہ ہوتی تو تمہاری کتابوں کی تصدیق نہ ہوتی, اور جن نبیوں پر تم ایمان لائے ہو ان کی بھی تصدیق نہ ہوتی, تو تمہارے نبیوں ہی نے اس کتاب کے بارے میں تمہیں بیان کیا اور تمہاری کتابوں ہی نے جو ہے قرآن کریم کے بارے میں تمہیں بتلایا, حالانکہ تم ان سب پر یقین رکھتے ہو. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ذالک الکتاب یہ وہی کتاب ہے, تو اب تم اس پر ایمان لے آؤ. اب کتاب جو ہے اس کے معنی بھی میں عرض کر دوں. کتاب تو اور بھی بہت سی ہیں, لیکن قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب فرمایا تو اس میں بھی بڑی جو ہے وہ یعنی ایک نقطہ ہے اور بڑی ہی جو ہے اس کے اندر اچھی بات کہی گئی ہے کہ جو دوسری کتابوں سے قرآن کریم کو ممتاز کرتی ہے اور منفرد طور پر جو ہے وہ پیش کرتی ہے. تو پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ کتاب کے جو معنی ہے وہ عربی میں جمع کرنے کے لیے آتے ہیں, اور اسی طرح سے اسی لیے جو ہے یعنی لشکر کو عربی میں کتیبہ کہا جاتا ہے, کیونکہ اس میں بہت سے انسان جمع ہوتے ہیں تو اس لیے اس کو کتیبہ کہا جاتا ہے. تو کتاب کے معنی جمع کرنے کے ہیں, اور دوسرے معنی اس کے جو ہیں لکھنے کے لیے آتے ہیں. تو اگر ہم اس معنی پر غور کریں کہ کتاب کے معنی جو ہیں جمع کرنے کے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے علوم و فنون جمع فرما دیے ہیں, اس لیے اس کو کتاب کہا گیا ہے. اور اسی لیے قرآن کریم میں بعض مقامات پر اس کی وضاحت بھی کی گئی ہے. فرمایا کہ وہ تفصیل الکتاب, ہم نے اس کتاب میں تفصیل کے ساتھ ساری باتوں کا ذکر کر دیا ہے. تبیانا لکل شیء, ہم نے ہر چیز کا قرآن کریم میں بیان فرما دیا ہے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کوئی تر اور کوئی خشک یعنی کسی بات کو ہم نے چھوڑا نہیں
مگر ہم نے اپنی اس کتاب مبین میں اس ظاہر اور اس روشن کتاب میں اس کا ذکر کر دیا ہے۔ تو اس لیے قرآن کو کتاب کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تمام علوم اور جمیع علوم و فنون کا بیان ہو گیا ہے، تو اس لیے اس کو کتاب کا نام دیا گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب یہ کتاب نازل ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام علوم اور تمام فنون آ گئے۔ حضور اکرم تمام علوم کے جاننے والے اور آپ ہر چیز کے عالم ہیں۔ تو اب اگر کوئی شخص سرکار دو عالم کے کسی بھی حوالے سے علم کی نفی کرتا ہے، علم کا انکار کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کے سارے علوم پر یقین نہیں رکھتا۔ وہ یہ یقین نہیں رکھتا ہے کہ قرآن کریم میں سارے علوم کا بیان ہوا ہے۔ جب قرآن کریم میں سارے علوم کا بیان ہو گیا تو یہ ماننا پڑے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم ہو گئے سارے علموں کے، سارے علوم کے آپ عالم ہیں۔ اور اگر حضور کے علم کی وہ نفی کر رہا ہے تو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، کہ الرحمن نے اپنے محبوب کو قرآن کا علم عطا فرمایا، قرآن کی تعلیم دی، تو گویا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے عالم ہونے کا انکار کرتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے کتاب کو کتاب فرمایا کہ ذالک الکتاب، کہ یہ وہی کتاب ہے کہ جس میں سارے علوم اور سارے فنون جمع فرما دیے گئے ہیں، اور یہ کتاب وہ آخری کتاب ہے کہ جس کا کتب سابقہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کرنے کا وعدہ فرمایا تھا، تو اب وہ وعدہ پورا کر دیا گیا، اور یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے جو ہے وہ نازل کیا جا رہا ہے، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل کے ذریعے سے اتارا جا رہا ہے۔ تو ہم نے جو وعدہ فرمایا تھا وہ وعدہ جو ہے پورا فرما دیا ہے۔ ذالک الکتاب، یہ وہی کتاب ہے جس کے بارے میں ہم نے وعدہ فرمایا تھا۔ بہرحال اسی پر میں آج اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔